أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے شک ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم جو ہے وہ امانتوں کو سپرد کرو ان کے اہل کو، جو امانتوں کا اہل ہے ان کو وہ امانتیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، کہ اللہ سبحانہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ہی اچھا تمہیں واعظ و نصیحت کی ہے اس کے ذریعے۔ ان اللہ کان بھی سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، یعنی ہر چیز کو مکمل طور پر سننے والا اور ہر ایک چیز کو مکمل طور پر دیکھنے والا ہے۔ تو امانت کا جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ سب سے پہلے امانت کیا ہے؟ جب ہم امانت کہتے ہیں کہ امانت کو جو ہے وہ ام، ہم کسی کے سپرد امانت کر رہے ہیں، تو امانت سے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ جی، امانت کا مطلب ہے یا تو روپیہ پیسہ یا ڈاکیومنٹس ٹائپ کی کوئی چیز، ٹھیک ہے، وہ آپ بالکل اگر صحیح. جی، یا پھر آپ اگر رکھتے ہیں تو ان کو اسی طرح اسی مدت میں بالکل حفاظت کے ساتھ رکھ کے واپس کرنا۔ بالکل صحیح. تو یہ ایک جنرل جو ہمیں امانت کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہی بات سمجھتے ہیں کہ امانت کے کسی نے ہمیں کوئی مٹیریل چیز جو ہے وہ دے دی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اور جو ہے اس کو جو ہے جب لوٹانے کا وقت آئے تو اچھی طرح سے اسی طرح سے اس چیز کو لوٹا دیا جائے، کہ اگر کسی نے کوئی ہمیں پیسہ دیا ہے تو اس کی حفاظت کر کے اسی طرح سے وہی پیسہ لوٹا دیا جائے، یا اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ لیٹ سپوز کوئی کہیں جا رہا ہے، اس نے اپنی گاڑی آپ کے پاس رکھوا دی ہے، تو آپ اس کی حفاظت کریں کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے یا کوئی اس کو چوری کر کے نہ لے جائے۔ یہ جنرلی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امانتوں میں کیا بات آ جاتی ہے؟ کوئی بات یا کوئی راز، کوئی سیکرٹ جو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ بھی ایک طرح کی امانت ہے۔ پھر اس سے زیادہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، امانت کا مطلب ہے کوئی بھی رسپانسبلٹی، کوئی رسپانسبلٹی، کوئی جاب یا کوئی ٹاسک جو کسی کو اس کا رسپانسبل بنایا جاتا ہے یا اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہے کہ جس طرح سے آپ کو رسپانسبل بنایا گیا ہے تو آپ اپنا پورا 100% اس کو دیں اور اس جاب کو، اس ٹاسک کو جو ہے وہ پورا کریں۔ تو یہ بھی امانت ہے، اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو جس ٹاسک اور رسپانسبلٹی کا اہل ہے، اس قابل ہے، اس کو بنایا جائے۔ اور پھر یہ کہ جس پر رسپانسبلٹی، جیسے مجھے کوئی رسپانسبلٹی مل گئی ہے، تو اب میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ میں خود اس کو پورا کروں۔ یہ نہیں کہ مجھ پہ ڈال دی اور میں فردر کسی اور کو کے اوپر ڈال دوں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ تم یہ کام کر دو، میں اس کی اہل تھی تو اب یہ مجھے ہی پوری کرنی ہے، یہی بات ہے۔ اچھا، پھر آگے ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے، لیکن ایک اور بات ہے کہ جب ہم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں
تو کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی رسپانسبلٹی کیا ہمیں دین کے حساب سے اپنے لیے جو ہے وہ مانگنی چاہیے کہ یہ آئی فیل دیٹ آئی ایم ریسپانسبل یا آئی ایم کیپیبل، تو یہ رسپانسبلٹی آپ مجھے دے دیں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیے، پھر میں انشاءاللہ فردر. نہیں جی، آپ کو میرا خیال ہے خود نہیں مانگنی چاہیے، جب تک آپ کو کوئی دے گا تو پھر وہ ہوتا بالکل. ہے۔ جی بالکل آنٹی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی جو ہے کوئی رتبہ، کوئی رسپانسبلٹی یا کوئی جاب اس طرح سے کہے کہ مجھے، میں اس کا اہل ہوں اور مجھے اس کا جو ہے وہ سپورٹ کر دیا جائے، یا آپ جو ہے وہ مجھے یہ پوسٹ دے دیں. تو اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اپنے منہ سے خود نہیں مانگنا چاہیے. پھر لیکن ایک اور بات آتی ہے کہ سورہ یوسف کا جس نے ترجمہ پڑھا ہے، یا یوسف علیہ السلام کا جس کو واقعہ معلوم ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا نا کہ مجھے جو ہے یہاں کا گورنر بنا دیجئے کہ میں جو ہے وہ اس کی ریسپانسبلٹی لے لوں. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے درمیان میں ہم کیسے جو ہے وہ مڈل وے فائنڈ کریں گے؟ تو وعلیکم السلام. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی زیادہ کیپیبل اور رسپانسبل نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ والا ایسے خرید کر کے آئیے، بیٹھ جاؤ بے شک. تو ایسی رسپانسبلٹی، ایک منٹ، ایک منٹ پلیز، ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور ابھی کر لو، اس طرح کرو کہ بس ٹیکسٹ نہ. تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی رسپانسبلٹی مانگی کہ مجھے جو ہے اس کا یہاں کا وزیر بنا دیا جائے، تو وہ ایک ایسی صورت تھی کہ کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہے، اور ان سے بہتر وہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں سنبھال سکتا. اور ان کے بجائے اگر کسی اور کو وہ رسپانسبلٹی دی جاتی تو کیا ہوتا؟ پوری جو نیشن تھی، پوری جو قوم تھی، ان کا سخت نقصان ہوتا. تو اگر کوئی ایسی ڈائر سچویشن ہو تو پھر اس صورت میں انسان جو ہے وہ رسپانسبلٹی خود مانگ سکتا ہے. تو 58 پہلی کریں. وَإِذَا حَقَّ، تو اچھا، اب اس کا شان نزول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی. تو یہ فتح مکہ کے بعد آیت نازل ہوئی. کہ یہ کیا تھا کہ فتح مکہ جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایون مکے میں بھی تھے، اور مکے کے بعد جو ہے وہ مدینہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کب آئے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے ایک دفعہ آئے تھے. تو کیا ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو ویسے تو مسجد الحرام میں ہی نماز پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن خاص طور پر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کی ان کو اجازت دی ہی نہیں گئی تھی. اور خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھیں وہ اس وقت کس کے پاس تھیں؟ اس دن جو ہے وہ فرزانہ آنٹی نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس وقت جو ہے وہ، میرا موبائل لے لو، میرا موبائل لے لو. تو اس وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی چابیاں کس کے پاس تھیں؟ لے لو عائشہ. بس ٹھیک ہے، چھوڑو، آپ کچھ نہیں، آپ لے لو. حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان بن طلحہ، اس کو آگے پیچھے کر کے لکھ دیجیے گا، کے پاس جو ہے وہ اس کی چابیاں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ چابیاں لے لی. اب خانہ کعبہ کی چابیاں کسی کے پاس ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، آج بھی اور اس زمانے میں بھی. جی تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور حضرت عباس کی اس وقت کیا رسپانسبلٹی تھی؟ سقیہ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے. تو انہوں نے یہ ازیوم کیا کہ کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور آلریڈی میرے پاس ایک خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹی ہے، تو خانہ کعبہ کی چابیاں اب جو ہے وہ مجھے مل جائیں گی.
تو جس پر جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت عثمان بن طلحہ ہی کو بلایا اور چابیاں جو ہے وہ ان کے حوالے کی، اور پھر اس کے بعد ان سے کیا فرمایا تھا، انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چابیاں تم سے اور تمہارے اہل سے کوئی نہیں لے سکتا سوائے کہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ۔ تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی یہ بھی ہوگی کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان ہی میں ہیں، یعنی جنریشن بائی جنریشن بائی جنریشن انہی کے پاس ہیں ابھی تک۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ افریقن کنٹریز میں سے کوئی ایک شخص آئے گا، اور اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی آتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہوگا۔ وہ جو ہے وہ آئے گا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، اور پھر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اہل و عیال سے جو ہے وہ چابیاں چھین لی جائیں گی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اچھا، تو ایک بات یہ ہو گئی، یہ بات تو ہم نے کر لی امانتوں سے متعلق، اور اس کا شان نزول ہم نے دیکھ لیا۔ پھر کیا فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک کتنا بہتر جو ہے وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کیا ہے اس کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو مکمل دیکھنے والا، اور ہر چیز کو مکمل سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اولی الامر، یعنی اولی الامر کو ابھی ہم اولی الامر ہی ترجمہ کرتے ہیں، حکومت والے ہم کہہ سکتے ہیں یا اولی الامر کہہ سکتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھاتی ہوں، تم میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازعہ ہو جائے کسی بھی بارے میں، تو پھر اسے لوٹا دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم جو ہے ایمان رکھنے والے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور والیوم الآخر، اور یوم قیامت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ جو ہے وہ بہتر ہے اور تعویل کے حساب سے جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ہر معاملے میں ایمان والوں کو، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، جب کوئی آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اے ایمان والوں، لیکن اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں پورا قرآن ہی جو ہے وہ ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کسی آیت کا ایسا اسلوب فرماتے ہیں کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں؟ بتائیے، میں دیکھ لیتی ہوں کہ کس کس نے جوائن کیا ہے۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے کر لیا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حکم دیا ہے کہ اس وجہ سے جو بھی کوئی بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنس والی ہوتی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیت کا جو ہے وہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سب سے پہلے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، ایبسولوٹ سبمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اطیعوا الرسول، اور ایبسولوٹ سبمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں یا جو جن کے ذمے حکومت دی گئی ہے۔ اچھا، اب اولی الامر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اولی الامر کا معنی کیا ہوتے ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، ان کی، کہ ان کی اطاعت کن معاملوں میں کی جائے گی، ایڈمنسٹریٹو، یا اگر کوئی وہ لاز بنا رہے ہیں اس معاملے میں جو ہے ان کی اطاعت کی جائے گی، کہ جو کنٹری کے لاز ہوتے ہیں وہ شریعت کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو قانون کے جو لاز ہوتے ہیں وہ ان کو عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟
کیونکہ ایک تو یہاں پر یہ فرما دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس جگہ کے حساب سے وہ لاز ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کرنے میں جو ہے وہ سب کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر جو اولی الامر ہیں، یا جو تمہارے حکمران ہم کہہ سکتے ہیں، یا تمہارے جو امیر ہیں، ان کی جو ہے کیا ایبسولوٹ اوبیڈینس ہے ان کے لیے؟ تو ایبسولوٹ اوبیڈینس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلوب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اطیعوا لگایا کہ اطاعت کرو، حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا لگایا گیا کہ ایبسولوٹ اوبیڈینس فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اولی الامر ہے، ان کی کب جو ہے وہ بات مانی جائے گی اور کب ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ جب صرف اگر ملک کی سطح پہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے حساب سے ہوگی تو پھر تو نہیں ہوگی۔ بالکل جہاں شریعت کے کے خلاف، احکام آ جاتے ہیں ہاں تو وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے بالکل مطابق۔ صحیح، بالکل فضیلہ نے کہا کہ جہاں پر جو ہے وہ ان کا جو حکم ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا، تو پھر ان کا حکم مانا جائے گا۔ لیکن ان کا کوئی حکم ایسا آ رہا ہے جو شریعت کے مخالف ہے، تو پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کی ایبسولوٹ اوبیڈینس نہیں کی جائے گی۔ اور اولی الامر کا پہلا ہم نے کیا تفسیر دیکھ لی کہ جو تمہارے حکمران ہیں یا تمہاری جماعت کے جو امیر ہیں ان کے بارے میں بات آ گئی۔ دوسری اولی الامر کی کیا تفسیر کی جاتی ہے؟ تمہارے جو علماء کرام ہیں، دین کے معاملے میں جو ہے وہ ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہم علماء کرام کو فالو کریں گے۔ ہر کوئی عام آدمی جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے، یا جس کو دین کی مکمل سمجھ نہیں ہے وہ علماء کرام کی طرف۔ اب دیکھیے اس میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ جو بیسک دین کا نالج ہے وہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے عام لوگوں کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر ان کو جو بھی مولوی ہوتے ہیں، حضرات ہوتے ہیں، یا علماء کرام ہوتے ہیں جو علماء حق نہیں ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، وہ غلط سائٹ پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو جس سائٹ پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ اسی سائٹ پہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خود بیسک نالج جب نہیں ہوگا، لوگ آپ کو غلط طریقے پر لگائیں گے تو آپ اس پر لگ جائیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ علماء حق کی ہمیں ضرورت ہے، کہ ہر کوئی عالم نہیں ہے، کہ جب کمپلیکیٹڈ معاملات آتے ہیں یا ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو عام انسان کو پتہ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ علماء کرام کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ کسی کو بلائنڈ فالو نہیں کرنا۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ بلائنڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں، علماء کرام کو بھی۔ اچھا، ایک اور کیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے آج کل، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، تو پھر جو ہے یہ جو اسکالرز ہوتے ہیں، بچیاں جب انیشلی دین کی طرف آتی ہے تو ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہو جاتی ہے، کسی ایک عالم دین کو یا کسی ایک اسکالر کو جو ہے وہ بلائنڈ فالو کرتی ہیں، صرف اسی کو سنتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، کہ آپ اگر ایک اس کو فالو کر رہی ہیں تو آپ صرف اس کے اوپینین کو سمجھ رہی ہیں۔ تو انسان کے اندر ہر معاملے میں جو ہے وہ بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس عالم سے متعلق کوئی انسان ہے، وہ آپ کی بات یاد رکھیے گا کہ ہر عالم جو ہے ہم ان کو فالو تو کر رہے ہیں، ہر اسکالر کو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انسان ہے، غلطیاں یا کوتاہیاں ان کے سے بھی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے، تو آپ کا دل اس طرح سے ٹوٹتا ہے کہ آپ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آئیڈیالائز جو کیا ہے وہ ہی غلط کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے۔ اوپر بیٹھے آرام سے، آج تو کم لوگ ہیں اس لیے میں نے کہا اوپر آرام سے بیٹھ جاتے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو علماء کرام کو بھی جو فالو کرنا ہے وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ بلائنڈ فالو کسی کو بھی نہیں کرنا۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور اسی طرح سے تمہارے حکمرانوں میں بھی اگر کوئی تنازعہ ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ فل بات ہو جائے، یا پھر علماء کرام میں بھی، تو کیا کرو؟ اس کو لوٹا دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف لوٹانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا، یعنی کہ اس معاملے کا یا اس تنازع کا جو حل ہے وہ کہاں سے نکالو؟ قرآن اور سنت سے نکالو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے،
اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، یعنی کہ اگر تم پکے ایمان والے ہو تو پھر تمہارا کوئی بھی تنازع ہوگا، کوئی بھی تمہاری ایسی بات ہوگی جس میں تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو تم اس کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت سے نکالو گے۔ ذالک خیرن، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تعویل کے حساب سے، انٹرپریٹیشن کے حساب سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 60، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 70 تک کر لیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ کیا آپ نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے کہ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک کہ وہ ایمان لیا ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ ان کو یہ گمان ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، کہ وہ قرآن پر اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لیا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیچ میں فیصلہ کروائیں، کس سے؟ طاغوت سے، یعنی شیطان سے۔ طاغوت کا مطلب ابھی سمجھاتی ہوں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ تحقیق کہ ان کو اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کا کفر کریں، یعنی کہ طاغوت کا کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شیطان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو گمان تو یہ کرتے کہ یعنی انہوں نے یہ اپنے زبانوں سے کلیم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس سے پچھلی کتابوں پر وہ ایمان لانے والے، تو جو مکمل ایمان والا ہوگا جب اس کو کوئی فیصلہ کروانا ہوگا تو وہ کس طرح فیصلہ کروائے گا؟ وہ قرآن و سنت سے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا حکم یا اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ لیکن یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ منافقین ان میں شامل تھے، اور ان میں کچھ یہود تھے جو دکھانے کے لیے ایمان لے آئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کلیم تو کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ ان کے لیے کرتے تھے کہ جو ان کے حق میں ہوتا تھا، ان کی پسند کا، ان کی مرضی کا ہوتا تھا، تو جب تک وہ اس فیصلے کو مان لیتے تھے۔ لیکن جب ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کی مرضی کا اور پسند کا نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہودی علماء کے پاس چلے جاتے تھے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ تو انہی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تم اگر کلیم کر رہے ہو تم ایمان والے ہو تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ طاغوت سے جو ہے فیصلہ کرو؟ تو طاغوت کا پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطان۔ شیطان کا جو لٹرل اگر ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو شیطان آتا ہے، لیکن طاغوت کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وہ سسٹم جو اللہ کے سسٹم کے علاوہ ہے، یعنی شریعت کا نظام کے علاوہ جو بھی نظام ہوگا۔ جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ویسے تو ہم کلیم کرتے ہیں دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن یہاں پہ کیا نظامی شریعت ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر کیا ہے، مین میڈ یہاں پر لاز ہیں، تو جو بھی مین میڈ لاز ہوں گے وہ کیا ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی طاغوتی نظام ہے، اور جو بھی نظام شریعت کے نظام کے خلاف ہے وہ ہر نظام طاغوتی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ طاغوت بات کی جا رہی ہے، یہ یہاں پر اس وقت جو آیت کے حساب سے طاغوت کا مطلب نکلے گا وہ کیا نکلے گا، کہ علماء یہود، کہ وہ کیا کرتے تھے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائے طاغوت سے، یعنی کہ علماء یہود سے۔ اور تحقیق کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا کفر کرے۔ ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ ایمان والا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ صرف اللہ کے نظام پر ایمان لانے والا ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی جو ہے وہ سسٹمز ہیں وہ اس کا کفر کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور پھر یہ جو تمام چیزیں ہیں اس طرح سے جو ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو رویہ ہے وہ کس کا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کھلی گمراہی، سوری کھلی نہیں، دلالم بعیدہ، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے، ایسی گمراہی میں ڈال دے کہ جس سے واپس آنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اگلی آیت دیکھتے ہیں 61۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ اسی سے ہی کنٹینیویشن میں آیت چل رہی ہے پچھلی سے جو میں نے بتایا کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آ جاؤ الا ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اس طرف آ جاؤ جو اللہ سبحانہ و اس کی طرف آ جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن کی طرف، و الی الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین آپ دیکھیں گے منافقین کو، یسدون عنکا کہ وہ دور مکمل طور پر آپ سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں پوری طرح سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ان کا رویہ ہے کہ جب ان کی مرضی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، اور جب ان کی مرضی کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ وہ منہ موڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ہے وہ رد کر کے اور علماء یہود کے پاس جا کر فیصلہ کروا رہے ہیں، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یسدون عنک صدودا، مکمل طور پر منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے کہ جب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ تو کیسی مصیبت ہے کہ جب وہ جاتے تھے اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر کے علماء یہود سے فیصلہ کروا لیا کرتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو بات پتہ چل جاتی تھی، اور پھر جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان ان کو برا کہتے تھے، وہ غلط کام کر رہے ہیں تو مسلمان بھی برا کہیں گے، تو اس جب جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اصلیت کھل جاتی تھی تو ظاہری بات ہے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، پھر وہ کیا کرتے تھے ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا والتوفیقا، پھر وہ آتے تھے آپ کے پاس یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا جو ارادہ کیا تھا، ہمارا تو ارادہ صرف اور صرف جو ہے وہ احسان کا تھا اور بھلائی کا تھا، اور ہم موافقت چاہتے تھے یعنی کہ ہم ملاپ چاہتے تھے، ہم جو ہے وہ ریکنسائل کرنا چاہتے تھے، معاملات کو اچھی طرح سے حل کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ان کی اصلیت کھل رہی ہے تو اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اب ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ تو پیش کرنا تھا، تو اس طرح سے پھر وہ بہانے پیش کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دیں گے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض کریں، کہ پبلکلی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، ان کو چھوڑ دیں پبلکلی، وَاعِظُوهُمْ اور ان کو واعظ و نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان سے کہیں ان کے بارے میں ایک پہنچ جانے والی بات، یا ایک ایسی بات جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، یعنی اس میں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا جا رہا ہے کہ پبلکلی ان سے اعراض کریں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور پبلکلی نہ تو ان کو کچھ زیادہ کچھ کہیں نہ ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن یہ نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیں، پھر آگے کیا ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کریں۔ کیسے واعظ و نصیحت کریں کہ پرائیویٹلی ون ٹو ون کنورزیشن کر لیں اور ان کو جو ہے وہ سمجھائیں، اور ایسی بات ان سے کریں کہ جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہو، یہ ایک جنرل بات ہے، ہم اپنا بھی دیکھتے ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ، کہ اگر سب کے سامنے ان کو کہہ دیا کہ یہ غلط کیا ہے تو ان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، اور اگر غلطی بھی ہوگی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے برعکس اگر پیرنٹنگ میں جو لوگ پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو سمجھتے کہ الگ سے آپ نے بعد میں بچے کو وہ بات سمجھائی تو پھر وہ اس کو ظاہری بات ہے اس وقت دیر اینڈ دین کوئی بات کرتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی سچویشن میں یا مائنڈ سیٹ میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب الگ سے بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ بھی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اکیلے سمجھانے سے وہ بات جو ہے اس کو کافی حد تک سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیجئے۔ ایک منٹ رک جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔
چلیں اگلی آیت کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت 64 ہے۔ کیا فرمایا یہاں پہ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ رسول کو بھیجنے کا مطلب یا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی جو ہے وہ اتباع اور پیروی کی جائے اور اس کے طریقے کو اختیار کر لیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، کہ اور اگر کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، یعنی کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے، یا اسپیسیفکلی جب ربط آیات دیکھیں گے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ نافرمانی کی، اور خاص طور پر جو ہے وہ اس طرح کا پیچھے ربط آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی ویسے بھی، اور اس کے علاوہ ان جنرل بھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایک بلیسنگ دے رہے ہیں۔ کیا بلیسنگ دے رہے ہیں؟ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں، اور تشریف لا کر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ اور استغفار کریں۔ کہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، کہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے ان کے لیے وہ استغفار کریں، کہ ان کو ایک یہ بلیسنگ حاصل تھی کہ ہمارے پاس تو یہ اب بلیسنگ نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس وقت صحابہ کرام کے پاس یہ بلیسنگ موجود تھی کہ ان سے گناہ ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے توبہ استغفار خود بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے بھی درخواست کرتے تھے کہ ان کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کر لے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور گناہوں کو بخشوانے کی دعا کروانا، یہ کب تک کے لیے تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی تک کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ مسجد نبوی لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہ بخشوا دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ صرف اللہ سے ڈائریکٹ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ حکم کب تک کے لیے تھا؟ جب تک آپ دنیا میں موجود تھے اور وہ صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اب اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اچھا، تو یہی بات ہے کہ وہ اپنی گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر خود توبہ استغفار کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے توبہ استغفار کریں۔ تو کیا فرمایا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یقیناً پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا۔ تواب کون ہے؟ جو کہ توبہ قبول کرتا ہے، اور تواب کیسی توبہ قبول کرنی ہے یہ؟ کہ یہ نہیں ایک دفعہ، لیکن بار بار اگر انسان سے گناہ ہو رہا ہے، ایک دفعہ گناہ کیا، اس کے بعد احساس ہو گیا اور سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ پھر ظاہری بات ہے ہم بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اگلی دفعہ گناہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہماری توبہ نہیں قبول کریں گے۔ تو جتنی دفعہ انسان سے جو ہے وہ گناہ ہوتا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بار بار معاف کرتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے تواب اور رحیمن، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ رحیم میں کیا بات آتی ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وہ رحمت ہے، اور دنیا میں بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جنہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت میسر آئے۔ آیہ نمبر اگلی ہے 65۔ فَلَا وَرَبُّكَ لَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، نہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم۔ فلا کا مطلب ہے پس نہیں،
کہ جو ان کا رویہ ہے اس رویے سے جو ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ غلط رویہ ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کے رب کی قسم، تو یہ بہت بڑی ایک قسم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قسم خود کھا رہے ہیں، لیکن اسلوب کیا ہے کہ وَرَبُّكَ، کہ اپنا جو کنیکشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا رہے ہیں کہ آپ کا رب کی قسم۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، لیکن وہ کس اسلوب میں کھائی ہے کہ اپنا کنیکشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کر کہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم لا تؤمنون حتی یحکموک، کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک۔ جی لا یؤمن ہاں، میں نے کیا کہا؟ تؤمن استغفر اللہ، جزاک اللہ۔ لا یؤمنون حتی، وہ ہرگز جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ یحکمو کا، کہ وہ آپ سے فیصلہ کروائے، فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس معاملے میں، یعنی ان کے بیچ میں جو جھگڑے، شجرہ کا مطلب جھگڑا اور اختلاف ہے، کہ ان کے بیچ میں جو جھگڑے اور اختلاف ہوتے ہیں اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم یا اپنا فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، تو ہی وہ ایمان والے ہیں۔ اور پھر آگے کیا کنڈیشن بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، اگر وہ ان کے مطابق یا پسند کے حساب سے نہیں تھا، تو وہ اپنے دلوں میں، ایسا ہوتا ہے نا ہماری مرضی کا، انسان کی فطرت تو یہی ہے، ہمارے مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا یا ہماری مرضی کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو ہم سب کے دل میں تنگی تو آ جاتی ہے، ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ تو کروا لیا، اب فیصلہ کروانے کے بعد وہ اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، کہ جو فیصلہ کر لیا اس کو خوش دلی سے مان لیا، مما قضیتا، وہ جو کہ آپ نے فیصلہ کیا، کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے خوش دلی سے مانا، اور دل میں جو ہے وہ کوئی تنگی نہیں محسوس کی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر سر تسلیم کو خم کر دیا، یعنی کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس فیصلے کے سامنے اپنا دل میں کوئی حرج، تنگی یا ڈاؤٹ فیل کیا، اور پھر اپنے سر کو جو ہے اس فیصلے کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیا، تو ایمان والے وہی ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اختلافات جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، اور فیصلہ کروانے کے بعد جو ہے وہ دل میں اس فیصلے کو فلی ایکسپٹ کر لیا، تو وہی جو ہے وہ ایمان والے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور پھر اب ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے، اب ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ جو بھی جو ہے وہ، جیسے عائشہ نے کہا کہ سنت اور حدیث یا قرآن اور سنت کے مطابق جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کا ہم اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ہم یہی کہتے ہیں کہ چور کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب جو لبرل مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ کیسی سزا ہے، ایسی تو پنشمنٹس نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے احکام شریعت ہیں، یا کسی نے قتل کیا ہے جان بوجھ کر، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، تو قتل عمد کیا ہے تو اس میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو اس میں بھی وہ تو لبرلز اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی صورت میں کسی انسان کی جان نہیں لینی چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو احکام شریعت ہے یہ ہمارے لیے اب جو ہے حکم آ جاتا ہے کہ ہر جو حکم شریعت ہے ہم اس کو جو ہے وہ، اور خاص طور پر جو سزائیں ہیں، حدود ہیں، ان کو جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے، اور جس نے وہ کیا ہو اس کو وہ سزا ملے تو اس وقت بھی وہ اس کو پورے دل سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے۔ تو یہ حکم اب ہمارے لیے ہے، اور اگر جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کے ہرگز نہیں، اور تمہارے رب کی قسم کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔
تو جس نے جو ہے وہ احکام شریعت کو نہیں مانا، خاص طور پر حدود کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یہاں پر. آیا 66 ہے. ایک منٹ، ایک شان نزول آ رہا ہے، میں دیکھ لوں کہاں تک ہے اس کا شان نزول ہے. یہی اسی کا ہی ہے، اگلی آیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب جو ہے وہ اس کا ایک شان نزول ہے. اس کا شان نزول بخاری شریف میں بھی آتا ہے، مسلم شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر سے کیا روایت ہے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ مدینے میں آنے کے بعد جو ہے حضرت عروہ بن زبیر کون، سوری، حضرت عروہ بن زبیر تو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور ان کے بڑے بھائی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر تھے. ان کا نام عبداللہ بن زبیر کا نام تو سب ہی نے سنا ہوگا. حضرت زبیر کے بارے میں پہلے بتائیے کہ ان کا پورا نام کیا تھا اور یہ کون تھے. حضرت زبیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں. ان کا پورا نام اگر کسی کو آ رہا ہے تو بتائیے. دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں رک جاتی ہوں اور تھوڑی سی بات کرتی ہوں، تاکہ ہمارا تھوڑا سا، ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو اس لیے میں رک جاتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریکال ہو جائے. حضرت السلام زبیر تو، علیکم. جی جی وعلیکم السلام. آئی تھنک ان کو عبداللہ بن زبید بن حارث کہتے تھے زبیر میرے بن خیال سے. عوام. زبید بن حارث عوام. زبیر ادوام. بن ٹھیک ہے، عوام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام یاد رکھ لیجیے گا انشاءاللہ فور نیکسٹ ٹائم. ان کا نام ہے زبیر بن عوام. یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں کسی کو کوئی ایک بات بھی پتا ہے؟ میں رک جاؤں گی، آپ بتائیے گا، پھر اس کے بارے میں شان نزول بعد میں بات کریں گے. زبیر بن عوام کے بارے میں. صوفیہ عبدال صفیہ. صفیہ عبد المطلب تھی نا، بے شک، بیٹے تھی نا. بے شک جی. بالکل صحیح. فضیلہ نے ایک بہت بڑی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کون تھی؟ صفیہ. صفیہ بن عبد المطلب. اور ان کے جو ہے یہ بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام. یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو الحمدللہ فضیلہ نے بتا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ایک اور بہت بڑی بات ہے جو کسی نے نہیں بتائی، افسوس ہو رہا ہے، تو پلیز سوچیے اور بتائیے. ان کو حواری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا تھا نا، بالکل جنگ کا، قدرت، جنگ کے جزاک بعد اللہ. بس. بالکل بالکل ان یہ کے مجھے بارے میں ہم یہ مجھے جب، ابراہیم نے جو ہے نا اپنی ہاں، کتاب لا کے دی ہے کہ او اس میں تھا. واہ، تھینک یو ابراہیم. آپ اس کی اس نے میں پکچر نے گروپ دیکھ کے میں بتایا، شیئر کر سبحان اللہ دیجیے میں گا. بھول چکی تھی. اللہ، دیٹ از سو سویٹ. ماشاء اللہ. کتنے 5 ایئرس کے ہیں ابراہیم؟ ماشاء اللہ 6 کا ہو گیا. اچھا، تھینک یو سو مچ ابراہیم. اچھا، تو یہ حواری رسول، لیکن ایک اور بات کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا. عشرہ مبشرہ کے بھی ہمیں نام یاد نہیں ہے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی نہ کوئی بتا دے گا، لیکن الحمدللہ ہم بیٹھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان باتوں کو ریکال کرتے رہیں اور ہمیں یہ باتیں یاد ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم کو جو ہے وہ اور استقامت دے، دین کی سمجھ دے، اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو یہ ان کے بارے میں، یہ حضرت زبیر کے بارے میں یہ بات ہے. اچھا مدینہ، اب شان نزول پر آ جاتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کے پاس جیسے زمینیں آ گئی تھی، تو حضرت زبیر کے پاس بھی کچھ زمین تھی. ان کے پاس جو زمین تھی ظاہر تو وہ اس طرح سے تھی کہ جو ہے پانی جو ہے وہ ان کے پاس پہلے آتا تھا، اور ان کا ایک جھگڑا کس کے ساتھ ہو گیا تھا؟ ایک انصاری کے ساتھ ہو گیا تھا. تو جب پانی آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر کے پاس آتا تھا پانی، اور اس کے بعد پھر وہ انصاری کے پاس آتا تھا. تو انصاری کو ان سے کچھ پرابلم ہو گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ یہ جو ہے نا وہ پانی خود استعمال کرتا ہے اور مجھے نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اپنے پاس بلایا کہ فیصلہ آپ کریں ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا کہ تمہاری جو ضرورت کا پانی ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، اور باقی پانی جو ہے وہ آگے اس کے لیے جو ہے وہ نکال دیا کرو تاکہ وہ یوز کر لے. لیکن ظاہری بات ہے، لاجک کیا بتا رہی، یہی نا کہ پانی جیسے آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جیسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ
پہلے جس کی زمین ہے اس کو پہلے پانی ملا تو وہ اپنی ضرورت کا پانی تو رکھے گا نا. دس از لاجیکل. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کا پانی بھی نہ یوز کرے اور آگے سارا پانی نکال دے. تو ان کا جو باغ ہے وہ کیسے سیراب ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا جو ہے وہ عدل کا فیصلہ فرمایا تھا. لیکن اس پر جو ہے اس نے آ کر جو ہے آپ انصاری تھا، بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن وہی بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا لیول آف ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اس نے اعتراض کیا اور آ کر کیا کہا کہ آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو تبدیل فرما دیا اور کہا کہ زبیر تمہیں جتنا پانی اپنے پاس رکھنا ہے تم رکھو، اور پھر اس پانی کو روک دو اور اس کو پانی مت دو. کہ جب وہ عدل والا فیصلہ تسلیم نہیں کر رہا تو پھر یہ حکم دیا ٹھیک ہے، پھر اگر میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا بے عدلی کا فیصلہ کر رہا ہوں تو پھر اب ٹھیک ہے. تو یہ ہوا، اور پھر اس کے شان نزول میں جو ایک واقعہ آتا ہے وہ یہ والا واقعہ ہی آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو کہ عدل کا فیصلہ نہ ہوتا. تو یہی کہا کہ اس نے جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا انصاری نے، اور نہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سخت اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ آیت مبارکہ نازل کر دی. اب اگلی آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور تم جو ہے وہ نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ایسا نہیں کرتے سوائے ان میں سے چند. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو احکام شریعت دی جا رہی ہے یا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رسول کی تم اطاعت کرو، ان کے فیصلوں کو مانو، یہ ایک بہت آسان اور معمولی حکم ہے. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا حکم دیا جاتا تم کو، یہ حکم کس کو دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اور اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکل جاؤ؟ یہ کسی کو یاد آ رہا ہے کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا تھا؟ کہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے خاندان والوں کو قتل کرو. اس کی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں. جو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہاڑ پہ لے کے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام، ہاں اور وہ 40 لوگ مطلب وہ ان کو کہا تھا کہ وہاں پہ بالکل لے جائیں اور لے جا کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور بالکل، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے جو ہے سورہ وہ بقرہ، واقعہ، بالکل آپ صحیح طرح جگہ پہنچ گئی. میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور آپ کے پیچھے لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. تو اس وقت پھر جب آپ حضرت موسیٰ جو ہے وہ واپس آئے تھے، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ وہ لوگ جو بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے ان کے خاندان والے ہی ان کو قتل کریں گے. تو یہ بہت سخت حکم تھا. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا، اپنے ماموں کو قتل کرنا بہت سخت حکم ہے. اور اپنے گھروں سے نکل جانا کہ جنگ کے لیے تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے سخت حکم اگر ہم تم کو دیتے تو تم میں سے بہت چند لوگ ایسے ہوتے جو اس پر جو ہے وہ عمل کرتے یا اس کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہوتے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ تمہیں احکام شریعت بہت آسان دیے گئے. یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں ہوتی وہ بہت زیادہ سخت تھی. کچھ تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ احکامات سخت دیے گئے تھے، اور کچھ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی ان کو مزید ان کے احکام شریعت سخت ہو گئے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا. کہ جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسولوٹ اطاعت.
کرنے کا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے جو ہے وہ خوب ثابت قدمی کا باعث ہوتا. اور پھر یہ یہاں پر جو ہے وہ جہاں ثابت قدمی کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. کبھی کبھار جو ہے ہمارے لیے اعمال کو کرنا آسان ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار شیطان ہم سب کے دلوں میں عجیب و غریب وسوسے ڈالتا ہے. تو دل کی ثابت قدمی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ بتا دیجئے کوئی آپ میں سے. دل کی ثابت قدمی کی کیا دعا ہے؟ نہیں، یا آپ کی تو مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی سب کو یہ آتی ہے. میرے خیال سے 95% لوگوں کو یہ دعا آتی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ آپ کے دل کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ کیا تھا، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ ایمان کامل تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا جو ہے وہ بہت کثرت سے کرتے ہیں، تو یہی فرمایا کہ جو ہے وہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو دل کے اسبات کی ثابت قدمی کی دعا امت کی تربیت کے لیے سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ امت کو یہ پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل کی ثابت قدمی کی اتنی دعا کرتے تھے تو پھر ہمیں اتنی زیادہ کرنی چاہیے. تو الحمدللہ یہیں تک کا ہمارا ٹارگٹ تھا. یہ کچھ آیتیں جو بہت چھوٹی ہیں، یہ جلدی سے کر لیں گے، اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم دیں گے. اگلی آیت ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ ہم یقیناً ضرور بضرور صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر ان کی ہدایت کریں گے. آیت نمبر 69 ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اور جس نے اطاعت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے تو جو بات کی جا رہی تھی وہ جس نے کہ اطاعت نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا. اب وہی بات ہے کہ اب اس کا کانٹراسٹ آ گیا کہ پھر اس کے لیے کیا انعام ہے کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ پھر کیا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں نبیوں میں سے، اور وہ لوگ ہیں نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء میں سے اور صالحین میں سے. اچھا، تو سب سے پہلے یہ بات آ گئی کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصادقین والصالحین. تو سب سے پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ کہ جن میں ایمان، جن کے دلوں میں ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہے تو اس کو یہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یعنی لمحہ بھی نہیں ضائع کرتے. ان کو پتہ ہے دس از دا ٹروتھ اور وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ صدیقین ہیں. پھر شہداء کون ہے؟ وہی جو کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اور صالحین عام نیکوکار مسلمان. اچھا، انعم اللہ، یہ والا جو پارٹ ہے یہ کس چیز کی تفسیر ہے؟ کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے. جب ہم نے سورۃ الفاتحہ دیکھی تھی، لیکن یقیناً ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انعمت علیہم، ہے نا، انعمت علیہم،
تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ یہی ہیں، نبی ہے کہ نبی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہے کہ وہ جس کو چاہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو عطا کرتا ہے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا ہے نا، اور اب تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند بھی ہو چکا ہے، لیکن اپنی محنت سے انسان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اور شہداء اور صالحین کے رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس کی ایک بات ہو گئی کہ یہ پارٹ جو ہے اس آیت کا، یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ اس کا شان نزول ہے۔ اس کا شان نزول حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے کہ ایک جو ہے وہ صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بے انتہا محبت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو بھی کوئی محفل ہوتی تھی تو اس محفل میں جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کو بہت محبوب تھا۔ تو ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، میرا ایمان بہت جو ہے وہ اس کا لیول ہائی ہوتا ہے، پھر جب میں واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو کیا میں بہت غمگین ہو جاتا ہوں کہ آپ سے جو جدائی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اب دیکھیں گے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس پلٹ کر کے میں آپ کے مبارک چہرے کا دیدار کر لوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں تشریف لے آتا ہوں اور آپ کا جو ہے وہ مبارک چہرہ دیکھ لیتا ہوں، آپ کی باتیں سن لیتا ہوں، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا، اور آپ تو جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا رتبہ کہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند و برتر جنت میں رتبہ دیں گے، اور میں گناہ گار ہوں، میرا رتبہ کہاں؟ میرا اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا جنت میں بہت نچلا کوئی ایک مقام ہوگا، تو میں اس جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ جو ہے اللہ کے اور رسول کی جو اطاعت کرنے والے ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں گے، کہ دنیا میں آپ نے جس سے محبت کی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی کہ یہ جو تمام ہیں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا، ان کا کتنا اچھا ساتھ ہے، کہ دنیا میں بھی ان کا ساتھ اچھا ہے، کہ ظاہری بات ہے ان کی صحبت اور ان کے ساتھ کی وجہ سے انسان خیر برکت اور نیکی کے کام ہی سیکھتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جنت میں بھی اگر ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ملے گا تو ان کا جو رتبہ ہوگا، ان سے محبت کرنے والوں کا رتبہ بھی وہی ہوگا، ان کے ساتھ ہی ان کو جنت ملے گی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ جو ہے اللہ کا فضل ہے، کہ اجر تو کیا ہوتا ہے کہ انسان نے جتنی نیکی کی ہے اس کو ایکول ریوارڈ مل گیا، وہ اس کا اجر ہے، اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے بتائیے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمٌ، بالکل، جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، آپ کے ڈیزرونگ ہونے سے جو زیادہ اور ایکسٹرا آپ کو ملتا ہے وہ فضل ہے، کہ یہ جو تمہیں رتبہ ملے گا کہ تم نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح سے باخبر ہے۔ بس یہیں تک ہمیں کرنا تھا، الحمدللہ ریکارڈنگ میں بند کر دیتی ہوں۔ اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔